میں سلیمان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں بنا کسی دباؤ کے عریض شاہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو عریض کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک پل کے لیے ایسی خاموشی چھائی جیسے وقت تھم گیا ہوں، سانسیں رک گئی ہوں۔ عریض کا وجود جو چند لمحے پہلے تک نئی زندگی کے سپنے بن رہا تھا اب بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں نکلی تھی بلکہ آسمان اس کے سر پر آن گرا تھا۔ وہ لڑکھڑائی اور قالین پر کسی کٹی پتنگ کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ سلیمان، تائی جان کی چیخ نے اس سکوت کو توڑا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کیا تم نے؟ سلیمان شاہ کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک سرد اطمینان تھا، وہ اطمینان جو انا کی تسکین کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ عریض نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جسے اس نے دیوتا بنا کر پوجا تھا، جس کی محبت میں اس نے خود کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ بمشکل بولی، کیوں سلیمان؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ سلیمان نے حقارت سے اس گرے ہوئے وجود کو دیکھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی کیا ہے نا تمہارے سامنے۔ وہ جھکا اور عریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہریلے لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا عریض میں بھول گیا ہوں؟ یاد ہے وہ دن جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ سلیمان بھائی آپ میرے آئیڈیل نہیں ہیں، آپ میری ٹائپ کے نہیں ہیں؟ عریض کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ الفاظ تو اس نے مذاق میں کہے تھے، ایک شوخی تھی، کوئی طنز نہیں تھا۔ وہ تو میں نے، اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی، تم نے میری مردانگی، میری انا کو چیلنج کیا تھا عریض۔ سلیمان سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے لہجے میں نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا۔ مجھے تمہیں بتانا تھا کہ تم جسے رد کر رہی ہو وہ تمہیں حاصل کر کے تمہاری امیدوں کو آسمان پر پہنچا کر پھر تمہیں زمین پر پٹخنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرا بدلہ پورا ہوا عریض، آج حساب برابر ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو سلیمان۔ تائی جان روتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ یتیم بچی ہے، تیرے چچا کی نشانی، کل اس کی رخصتی ہے، گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تو نے میری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ سلیمان نے جھٹکے سے ماں کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ یہ جذباتی ڈرامے میرے سامنے مت کرے ماں جی، جو مجھے کرنا تھا میں کر چکا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتا جس نے کبھی مجھے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا تھا، لیکن وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس نے تم سے نکاح کے بعد 1 سال تمہارا انتظار کیا۔ تائی جان دہائیاں دے رہی تھی۔ محبت؟ سلیمان طنزیہ ہنسی ہنسی، یہ محبت نہیں، اب اس کی مجبوری ہے اور مجھے مجبور عورتیں پسند نہیں۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ سلیمان رکو، اگر تم نے اس دہلیز سے قدم باہر نکالا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ تائی جان نے آخری کوشش کی، لیکن سلیمان شاہ فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ رکے بنا، پیچھے مڑے بنا، اپنی ماں کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا، ہمیشہ کے لیے۔ پیچھے لاؤنج میں قیامت برپا تھی۔ عریض ابھی تک زمین پر پڑی تھی، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، بس آنکھیں پھٹی پھٹی سی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تائی جان سینہ کوٹ رہی تھی۔ ہائے میں برباد ہو گئی، ہائے میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میری معصوم بچی کا گھر اجاڑ گیا، اب کون کرے گا اس متعلقہ سے شادی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہائے میرا وقار خاک میں مل گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گاڑی کے پورچ میں رکنے کی آواز آئی۔ یہ چچا جان یعنی عریض کے تایا اور سلیمان کے والد تھے۔ وہ دفتر سے واپس آئے تھے، گھر میں ہونے والی بربادی سے بالکل بے خبر۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے گھر کا نقشہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ بیگم تم رو کیوں رہی ہو؟ عریض بیٹی تم زمین پر کیوں بیٹھی ہو؟ ان کی آواز میں تشویش تھی۔ تائی جان دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ غضب ہو گیا شاہ صاحب، لوٹ گئے ہم، آپ کا بیٹا ہماری عزت تار تار کر کے چلا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ صاف صاف بتاؤ ہوا کیا ہے؟ چچا جان کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ سلیمان نے عریض کو طلاق دے دی۔ تائی جان نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ چچا جان کو لگا جیسے کسی نے ان کے سینے پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گر گئے۔ کیا طلاق؟ لیکن کیوں؟ کل تو رخصتی تھی۔ وہ تو خوش تھا نا؟ وہ خوش نہیں تھا شاہ صاحب، وہ بدلہ لے رہا تھا۔ وہ کہہ کر گیا ہے کہ اس نے صرف اپنی توہین کا بدلہ لیا ہے۔ عریض جو اب تک بت بنی بیٹھی تھی اپنے تایا کی حالت دیکھ کر ہوش میں آئی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے ان کے پاس آئی اور اپنا سر ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ تایا ابو میرا کیا قصور تھا؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ میں نے تو بس محبت کی تھی۔ کیا محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے؟ چچا جان نے کانپتے ہاتھوں سے عریض کے سر پر ہاتھ رکھا
ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں میری بچی، تیرا کوئی قصور نہیں، قصور میرا ہے، میری تربیت کا ہے۔ میں ایک درندہ پال رہا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تائی جان کا رونا نہیں رک رہا تھا۔ میری پھول سی بچی کو لوگوں کی باتوں کے لیے چھوڑ گیا۔ کل بارات آنی تھی، اب میں اس دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کون تھامے گا اس کا ہاتھ؟ کون اپنائے گا ایک طلاق یافتہ کو؟ تائی جان کی باتیں ریچھ کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے بوجھل اور فالتو انسان محسوس کر رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ ارشمان شاہ تھا، گھر کا چھوٹا بیٹا، لیکن مزاج میں اپنے باپ سے بھی زیادہ باروب اور سنجیدہ۔ وہ ابھی ابھی گھر پہنچا تھا اور ملازمین سے کچھ بھنک اسے پڑ چکی تھی۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بین کرتے دیکھا، اپنے باپ کو ٹوٹا ہوا دیکھا اور عریش کو زندہ لاش بنے دیکھا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ بس کریں تائی جان، ارشمان کی گرجدار آواز گونجی۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا۔ اس کا قد کاٹ، اس کی شخصیت اتنی پرہیبت تھی کہ اس کے آتے ہی رونے کی آوازیں ماتھم پڑ گئیں۔ رو کر تماشا مت بنا۔ سلیمان بھائی نے جو کیا وہ ان کی کم ظرفی تھی، لیکن اس گھر کی عزت ابھی اتنی سستی نہیں ہوئی کہ یوں نیلام ہو۔ تائی جان نے روتے ہوئے کہا، تو اور کیا کروں ارشمان؟ تیری بہن جیسی کزن ہے، اب کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ اس کا مستقبل تو تباہ ہو گیا نا۔ کوئی مستقبل تباہ نہیں ہوا، ارشمان نے ایک حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی عریش پر پڑیں جو خوف اور دکھ کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے باپ کی طرف مڑا۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، سلیمان بھائی اپنی ذمہ داری سے بھاگے ہیں، میں نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ میں کروں گا اس سے نکاح، اور وہ بھی آج، ابھی اور اسی وقت۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تائی جان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چچا جان نے بے یقینی سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا، لیکن سب سے زیادہ بری حالت عریش کی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ارشمان کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ سلیمان کا دیا ہوا دکھ ایک طرف، لیکن ارشمان شاہ سے نکاح، یہ تصور ہی اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ ارشمان شاہ وہ شخص جس کے نام سے بھی عریش کانپتی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے ارشمان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سخت کی رسولوں کا پکا اور بے حد مغرور انسان تھا۔ عریش کو ہمیشہ لگتا تھا کہ ارشمان کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف ناپسندیدگی ہے۔ جب وہ گھر میں ہوتا، عریش اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ اس کے بھاری قدموں کی آہٹ سن کر وہ آہستہ راستہ بدل لیتی، اور اب وہ شخص اس کا شوہر بننے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں، عریش کی چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ارشمان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں شادی نہیں کروں گی، کسی سے بھی نہیں۔ عریش ہسٹریریکل ہو رہی تھی۔ مجھے بخش دیں آپ لوگ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ پہلے ایک بھائی نے تماشا بنایا، اب دوسرا مجھ پر ترس کھا کر احسان جتانا چاہتا ہے۔ یہ احسان نہیں ہے عریش، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا، آواز میں وہی روایتی سختی تھی۔ یہ فیصلہ ہے، اور اس وقت جذباتی ہونے کے بجائے حقیقت کو سمجھو۔ مجھے نہیں سمجھنی کوئی حقیقت۔ عریش نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آپ سے تو مجھے ڈر لگتا ہے، میں زہر کھا لوں گی، لیکن آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی بھیڑ بکری ہوں؟ ادھر سے رسی کھولی اور ادھر باندھ دی۔ چچا جان نے اٹھ کر ارشمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم جذبات میں فیصلہ کر رہے ہو، عریش ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، یہ کوئی کھیل نہیں، تم دونوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بابا آپ جانتے ہیں سلیمان بھائی کے فیصلے کے بعد کل کیا ہوگا؟ ارشمان نے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مہمان آئیں گے، سوال اٹھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی۔ عریش ساری زندگی مطالعے کا لیبل ماتھے پر لگا کر اس گھر میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر وہ عریش کی طرف مڑا۔ اور تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے نا؟ لگنا بھی چاہیے۔ تمہاری یہ بچگانہ حرکتیں اور جذباتی ڈرامے میں برداشت نہیں کروں گا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سلیمان نے جو ذلت تمہیں دی ہے میں اسے عزت میں بدل دوں گا۔ مجھے عزت نہیں چاہیے آپ کی۔ عریش روتے ہوئے چلائے، مجھے تنہائی چاہیے، اندھیرا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ تائی جان نے بے بسی سے ارشمان کو دیکھا۔ دیکھ لی، وہ راضی نہیں، وہ ڈرتی ہے تجھ سے۔ ارشمان نے گہری سانس خارج کی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ راضی ہو جائے گی تائی جان، اسے ہونا پڑے گا۔ اس کے پاس اور میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ مولوی صاحب کو لے کر آئیں گھر فوراً۔ چچا جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارشمان
زبردستی کا رشتہ نہیں چلتا بیٹا، یہ زبردستی نہیں ہے بابا، یہ ضرورت ہے۔ ارشمان کی آواز دھیمی لیکن پر اثر تھی۔ میرے بھائی نے جو گند پھیلایا ہے اسے صاف کرنا میرا فرض ہے۔ میں عریش کو کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن ابھی نکاح ہوگا اسی وقت۔ کمرے کے اندر عریش دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کا ماتم کرے، اپنی مری ہوئی محبت کا یا اپنی آنے والی زندگی کا جو اسے ایک جیل لگ رہی تھی۔ اللہ، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ سسک رہی تھی۔ ارشمان شاہ، وہ تو ایک پتھر ہے، وہ مجھے کچل دے گا۔ سلیمان نے تو صرف دل توڑا ہے، ارشمان تو میری روح کو بھی قید کر لے گا۔ باہر ارشمان اپنے فیصلے پر اٹل کھڑا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کانٹوں کا تاج سر پر پہن رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عریش اس سے نفرت کرے گی، اس سے ڈرے گی، لیکن اس وقت اس کے خاندان کی عزت اور خود عریش کی حفاظت کے لیے اسے یہ زہر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ تیاری کریں بابا، ارشمان نے حتمی انداز میں کہا۔ آج رات ہی یہ قصہ ختم ہوگا اور کل ایک نئی شروعات ہوگی۔ تائی جان اور چچا جان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایک طرف بڑے بیٹے کی دی ہوئی ذلت تھی تو دوسری طرف چھوٹے بیٹے کی قربانی۔ گھر کی فضا سوگوار تھی، لیکن اس سوگ میں ایک امید کی کرن ارشمان کی صورت میں جاگ رہی تھی، جسے فی الحال عریش ایک نئی مصیبت سمجھ رہی تھی۔ عریش اپنے کمرے میں اندھیرے میں ڈوبی بیٹھی تھی جب دروازے پر دستک نے اسے چونکا دیا۔ تائی جان کی روتی ہوئی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ دروازہ کھولو عریش، خدا کے لیے اپنی ماں پر رحم کرو، باہر نکاح خواں بیٹھے ہیں اور تم یہاں خود کو بند کیے بیٹھی ہو۔ کیا میری سفید چادر کو داغدار کرنا چاہتی ہو؟ عریش نے گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور دل میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ تائی جان اسے دیکھ کر رو پڑی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری عزت رکھ لے بیٹی، ارشمان نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وہ تمہارے سر پر چھت دینا چاہتا ہے۔ اگر آج یہ نکاح نہ ہوا تو کل صبح ہوتے ہی لوگ باتیں بنائیں گے کہ سلیمان نے کیوں چھوڑا، طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی تو عزت بچ جائے گی۔ عریش نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ قربانی کا جانور ہے جسے ایک قصائی نے مسترد کیا تو دوسرے کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس کی اپنی ماں جو اس کے دکھ پر مرہم رکھنے کے بجائے اسے ایک نئی آگ میں جھونکنے کی تیاری کر رہی تھی۔ صرف لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے آپ کو میری خوشی نہیں، صرف اپنی عزت کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، اگر آپ کی عزت میری بربادی میں ہی محفوظ ہے تو مجھے منظور ہے۔ مجھے باندھ دیں اس شخص کے ساتھ جس کے نام سے بھی مجھے خوف آتا ہے۔ ویسے بھی سلیمان کے جانے کے بعد میری روح تو مر ہی چکی ہے۔ تائی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے ماتھے کو چوما اور جلدی سے اسے تیار کرنے لگی۔ وہ سرخ جوڑا جو اس نے سلیمان کے لیے خریدا تھا، اب وہی جوڑا اسے ارشمان کے لیے پہننا پڑ رہا تھا۔ ہر لمحہ اس پر عذاب کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ عروسی جوڑا نہیں تھا بلکہ اس کی خوشیوں کا کفن تھا جسے وہ پہن کر اپنی ہی تدفین کے لیے جا رہی تھی۔ لاؤنج میں نکاح کی کاروائی ہو چکی تھی اور گھر کی فضا میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک شادی والے گھروں میں ہوتی ہے، بلکہ ایک ہو کا عالم تھا، جیسے یہاں کوئی سانحہ گزرا۔ ارشمان شاہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک عزم تھا۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی تھیں اور پیشانی ایک لکیر تھی جس کے گہرے تفکر کی غمازی کر رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے عریش سے اجازت مانگی تو اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ تائی جان نے اس کے کاندھے پر دباؤ ڈالا۔ بیٹی، کیا آپ کو ارشمان شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ عریش نے نظر اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھے اس شخص کو دیکھا جسے ہمیشہ ایک جلاد لگتا تھا، سخت کی رسولوں کا پابند اور بے لچک ارشمان شاہ، وہی ارشمان جس کی موجودگی میں وہ کبھی اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لے لیتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گیا۔ سلیمان کا دھوکہ اور ارشمان کا خوف دونوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ قبول ہے، بہت مدھم آواز میں اسے اپنی زندگی کے فیصلے پر مہر لگا دی تھی۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب نے ہاتھ اٹھا لیے سوائے عریش کے، جس کے ہاتھ تو گود میں پڑے تھے مگر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی ارشمان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سب لوگوں کو لگا کہ شاید وہ اب مہمانوں کو رخصت کرے گا یا اپنے کمرے میں چلا جائے گا، لیکن اس نے جو کہا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ عریش کی رخصتی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کو سانپ سونگ گیا۔ تائی جان اور چچا جان ہکا بکا رہ گئے۔ چچا جان جو ابھی تک بڑے بیٹے کے غم سے نڈھال تھے، چھوٹے بیٹے کے اس اچانک فیصلے پر بوکھلا گئے۔ وہ آگے بڑھے۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو گھر میں حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ عریش صدمے میں ہے اور رسمیں بھی باقی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی جلدی کیا تھی؟
ارجمان نے ہاتھ اٹھا کر باپ کو روکا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا جس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے کوئی رسم نہیں کرنی بابا، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے رشتے کے درمیان اب کوئی بھی رکاوٹ آئے۔ سلمان بھائی نے جو تماشا لگایا تھا وہ ختم ہو چکا۔ عریج اب میری بیوی ہے اور یہ میرے ہی کمرے میں جائے گی۔ میں اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا جہاں وہ سلیمان کی یادوں میں گھٹ گھٹ کر مرتی رہے۔ اس گھر کے ہر کونے میں اسے سلیمان کی باتیں یاد آئیں گی سوائے میرے کمرے کے۔ عریج کا دل دہل گیا، وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہ سکتی جس کی طرف دیکھنے کی بھی اس کی ہمت نہیں تھی۔ ارجمان کا یہ مطالبہ اسے کسی آمر کا حکم لگا۔ وہ گھبراہٹ میں پسینے سے شرابور ہونے لگی۔ یہ ظلم ہے۔ عریج نے تائی جان کا بازو پکڑ لیا۔ ماں جی انہیں روکے، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، پلیز مجھے یہیں رہنے دے، میں مر جاؤں گی وہاں۔ لیکن ارجمان کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عریج کی کلائی تھامی۔ اس کی گرفت سخت تھی لیکن درد نہیں۔ وہ اسے کسی نازک چیز کی طرح تھامے ہوئے تھا جیسے وہ ٹوٹنے سے بچانا چاہتا تھا، مگر عریج کو یہ گرفت ہتکڑی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو عریج۔ عریج کو لگا جیسے اسے پھانسی کھاٹ لے کر جایا جا رہا ہو۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی۔ جس کمرے کو وہ نیچے سے دیکھ کر خوفزدہ ہوتی تھی، آج اس کمرے کا دروازہ اس کے لیے کھولا گیا تھا۔ سیڑھیوں کا ہر قدم اس کے لیے ایک پہاڑ عبور کرنے جیسا تھا۔ ارجمان اسے کمرے میں لے جا کر چھوڑا اور خود دروازہ بند کر دیا۔ تالے کی کلک ہونے کی آواز عریج کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی کانپ رہی تھی۔ یہ کمرہ ارجمان کی شخصیت کی طرح سرد اور نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، بالکل کسی فوجی کے کمرے کی طرح۔ دیواروں کا رنگ گہرا گرے تھا جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ عریج کی نظریں چاروں طرف گھومی اور اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہیں۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور گھبراہٹ کی ایک شدید لہر نے اسے جکڑ لیا۔ اسے لگا جیسے کمرے میں آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ وہ لڑکھڑائی اور قریب پڑی میز کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ پھسل گیا اور میز پر رکھا کرسٹل کا گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز گونجی تو ارجمان تیزی سے پلٹا۔ اس نے دیکھا کہ عریج کا رنگ زرد پڑ چکا ہے اور وہ اپنے گلے کو چھو رہی ہے جسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ پینک اٹیک تھا۔ عریج۔ ارجمان 2 قدموں میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ عریج خوف سے پیچھے ہٹی۔ اس کا پاؤں کانچ کے ٹکڑے پر آ سکتا تھا کہ ارجمان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ چھوڑے مجھے، عریج کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ وہ اس کے لمس سے یوں تڑپی جیسے انگارے نے چھو لیا۔ ہوش میں آؤ عریج۔ ارجمان نے سختی سے اسے جھنجھوڑا۔ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، سانس لو، گہرا سانس لو۔ اس نے زبردستی عریج کو بیڈ پر بٹھایا اور جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ عریج نے منہ پھیرنے کی کوشش کی لیکن ارجمان کا انداز حکم دینے والا تھا۔ پیو اسے ابھی۔ عریج نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ 2 گھونٹ پانی پیا۔ ارجمان نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت شوہر نہیں، ایک مسیحا لگ رہا تھا جو مریض کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن عریج کی آنکھوں میں اب بھی صرف اور صرف خوف تھا۔ دیکھو میری طرف۔ ارجمان نے نرمی برتنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز کی فطری بھاری برقرار تھا۔ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، یہ ڈرامے بند کرو اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ عریج نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بمشکل خود کو سنبھالا۔ وہ بیٹھ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں سلیمان کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری اوقات نہیں ہے۔ اور اب ارجمان اسے کس نظر سے دیکھے گا؟ کیا وہ بھی اسے گانے دے گا؟ کیا وہ بھی اپنی مردانگی کا روپ جمائے گا؟ ارجمان واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو اسے عریج کو اسی طرح سہما ہوا پایا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی لیکن اس کا وجود مردہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل بہہ کر گالوں پر جم چکا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ عریج نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ارجمان بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس نے عریج کی جھکی ہوئی پلکوں کو اور کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ارجمان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ عریج نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ نفرت اور دکھ نے اسے ایک نئی ہمت دی تھی۔ اس نے پہلی بار ارجمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ بغاوت بھی تھی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ سب؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ بھی اپنے بھائی کی طرح مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ ارجمان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سلیمان نہیں ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا تم سے۔ جھوٹ! عریج چلائی۔ اس کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے آپ دونوں بھائیوں نے۔ جب جس کا دل چاہا اس نے لے لیا، جب جس کا دل چاہا اس نے توڑ دیا۔
پہلے وہ مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر چھوڑ گیا، اور اب آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ مجھ پر اپنی حاکمیت جتا سکیں، تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ارشمان شاہ کتنا عظیم ہے جو اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی چیز کو اپنا رہا ہے۔ ارشمان نے اس کی تلخ باتوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، حالانکہ چیز کا لفظ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سایہ لہرایا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی بڑھاس سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوئی اور اس کی سانسیں پھر سے بے ترتیب ہوئیں تو ارشمان نے نرم لیکن مضبوط لہجے میں کہا، جس نے تمہیں چھوڑا اس نے تمہاری قدر نہیں کی۔ وہ کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر تمہیں پھینک گیا، لیکن اب ارشمان شاہ تمہیں بتائے گا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے اور محبت کسے کہتے ہیں۔ میں تمہیں کھلونا نہیں سمجھتا اریج، میں تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس دینا چاہتا ہوں۔ جو گناہ میرے بھائی نے کیا ہے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اریج پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ الفاظ، عزت، ازالہ، سلیمان نے تو محبت کا دعویٰ کیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا۔ ارشمان محبت کا نام نہیں لے رہا تھا لیکن عزت دینے کی بات کر رہا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ عزت؟ زبردستی رخصتی کروا کر آپ مجھے عزت دے رہے ہیں؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے بخش دیں۔ میں محبت، شادی اور ان رشتوں سے نفرت کرتی ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ ارشمان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، اتنی جلدی یہ سب ہضم کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیڈ اور یہ کمرہ تمہارا ہے، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہاں میرا حکم مسلط ہوگا۔ جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اریج حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جسے وہ درندہ سمجھ رہی تھی وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ ارشمان نے کروٹ بدل کر اریج کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے دل سے سوچا، اچھا نہیں کیا تم نے سلیمان بھائی، تم نے ایک ہستی ہوئی لڑکی کو زندہ لاش بنا دیا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اریج، میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام دوں گا۔ ارشمان شاہ کبھی تمہیں دکھ نہیں دے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور صرف اریج کی سسکیوں کی آواز باقی تھی۔ ارشمان نے آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتا تھا سفر کٹھن ہے، اریج کے دل میں بیٹھا خوف اور نفرت ختم کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے بھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ اگلی صبح جب اریج کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ارشمان صوفے پر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ کیا وہ رات کا خواب تھا یا حقیقت؟ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور ارشمان باہر نکلا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی باروب لگ رہا تھا۔ اس نے اریج کو دیکھا جو الجھے بالوں اور سوجی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ارشمان نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھائی اور کلائی پر باندھتے ہوئے بولا، ناشتہ ٹیبل پر لگوا دیا ہے، فریش ہو کر نیچے آ جانا۔ اور ہاں، وہ رکا اور آئینے میں اریج کا عکس دیکھا۔ گھر والوں کے سامنے نارمل رہنا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری آنکھوں میں کل والا خواب دیکھے۔ تم ارشمان شاہ کی بیوی ہو اور میری بیوی کمزور نہیں لگنی چاہیے۔ اریج نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں آپ کی بیوی صرف کاغذوں پر ہوں، دل سے میں اس رشتے کو کبھی نہیں مانوں گی، کیونکہ آپ سلیمان کے بھائی ہیں، اسی خون کے جس نے مجھے ڈسا ہے۔ ارشمان کے چہرے کے پٹھے تن گئے، لیکن وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت سلیمان کی وجہ سے ہے اور اسے یہ نفرت محبت میں بدلنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہوگی۔ اریج وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ وہ اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارے گی جس کی شکل میں اسے اپنا مجرم نظر آتا تھا۔ وقت پر لگا کر رو رہا تھا مگر اریج کے لیے جیسے تھم سا گیا تھا۔ ارشمان سے نکاح ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان برف کی ایک ایسی دیوار تھی جو پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اریج کا رویہ بدستور، سرد اور بیزار کن تھا۔ وہ ارشمان کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی، اگر وہ کمرے میں آتا تو وہ نظریں پھیر کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ اس کے دل میں بیٹھا ہوا سلیمان کا دھوکہ اور ارشمان کا خوف اسے نارمل ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ دوسری طرف ارشمان شاہ نے صبر کا دامن تھام رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اریج کا دل زخمی ہے اور زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی محبت اور توجہ سے اس کا دل جیت کر رہے گا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ شام کا وقت تھا۔ ارشمان آفس سے گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں اریج کھڑکی کے پاس کھڑی باہر خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ آہٹ پا کر وہ چونکی اور ہمیشہ کی طرح ارشمان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی جب ارشمان کی آواز نے اسے روک لیا۔ اریج رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔
عریش رکی ضرور لیکن پلٹی نہیں. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجبوری میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو. جی کہیں. ارجمان اس کے قریب آئے اور وہ فائل اس کی طرف بڑھا دی. عریش نے کنکھیوں سے فائل کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے ارجمان کو دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا یونیورسٹی کا ایڈمیشن فارم ہے. تمہاری فیس جمع ہو چکی ہے اور اگلے ہفتے سے تمہاری کلاسز شروع ہیں. ارجمان نے نرم لہجے میں بتایا. عریش کو جیسے کرنٹ لگا. اس نے بے یقینی سے ارجمان کو دیکھا اور پھر فائل کو زمین پر پٹخ دیا. کاغذ فرش پر بکھر گئے. مجھے نہیں پڑھنا اور نہ ہی مجھے آپ کا کوئی احسان چاہیے. میرے شوق اب مر چکے ہیں. ارجمان نے تحمل سے بکھرے ہوئے کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر انہیں اٹھانے لگا. اس کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی. شوق مرتے نہیں ہیں عریش، بس دب جاتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. تمہیں پڑھنے کا جنون تھا. میں نہیں چاہتا کہ ہماری شادی تمہارے خوابوں کی رکاوٹ بنے. عریش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. اس نے نفرت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا. میرے شوق کی خاطر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں کیوں کروں کسی کے شوق پورے؟ کیا سب کو قربانی کا بکرا میں ہی نظر آتی ہوں؟ پہلے سلیمان نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میرا استعمال کیا اور اب آپ اپنی اچھائی کا تمغہ سجانے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں. ارجمان نے فائل سائڈ ٹیبل پر رکھی اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. اس کا لہجہ اب سنجیدہ اور بااثر تھا. نہیں، قربانی کا بکرا نہیں ہو تم وہ شخص ہو جس نے بہت اوپر جانا ہے، جس کی منزل یہ 4 دیواری اور رونا دھونا نہیں ہے. تم ڈاکٹر عریش ہو اور میں تمہیں وہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. عریش نے منہ موڑ لیا. اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے. میں ٹوٹ چکی ہوں ارجمان صاحب. مجھ میں اب ہمت نہیں ہے دنیا کا سامنا کرنے کی. لوگ باتیں بنائیں گے کہ جس لڑکی کو شوہر چھوڑ گیا وہ اب یونیورسٹی میں منہ اٹھائے پھر رہی ہے. لوگوں کی زبانیں میں بند کروں گا. ارجمان نے اسے یقین سے کہا. اور ارجمان کا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے غیر ارادی طور پر عریش کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے حوصلہ دے سکے. جیسے ہی اس کا لمس عریش کے ہاتھ کو چھوا تو عریش کو جیسے کرنٹ لگا. اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی. آپ نے مجھے کیوں چھوا؟ دور رہے مجھ سے. اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا تھا جو بچپن سے ارجمان کے لیے اس کے دل میں تھا. وہ دیوار سے جا لگی اور اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے رگڑنے لگی جیسے وہ اس کے لمس کو مٹانا چاہتی ہو. ارجمان کو اس کا یہ رد عمل بہت گراں گزرا لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پایا. وہ اپنی جگہ کھڑا رہا اور گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا. تم تو مجھ سے بہت ڈرتی تھی نا. یہ خوف کب ختم ہوا؟ یہ خوف تب ختم ہوگا جب آپ میری نظروں سے دور ہو جائیں گے. عریش نے چلاتے ہوئے کہا. آپ سلیمان کے بھائی ہیں اور آپ دونوں ایک جیسے. ارجمان نے قدم اس کی طرف بڑھایا. سب ڈر ختم ہو گئے ہیں عریش. آپ کے بھائی والے ڈر بھی اور میرے والے بھی، کیونکہ میں سلیمان نہیں ہوں. دیکھو، زندگی ہم دونوں کو شروع ہو چکی ہے. اگر تم بیچ میں اس شخص کا نام نہ لے کر آؤ جس نے تمہیں یوں چھوڑا تو زندگی اچھی ہو سکتی ہے. عریش پھوٹ پھوٹ کر روتی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی. اس کے اندر کا غبار اب باہر آنے لگا تھا. میں آپ سے کبھی اس شخص کا نام نہیں لوں گی، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میری خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ارجمان بھی اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا. اس نے عریش کو جھکے ہوئے سر کو دیکھا. ہاں، اگر تم اپنے بھائی یعنی ماضی کے اس دکھ کو چھوڑ دو گی تو میں بھی اپنا شوہر ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں دوبارہ اس شخص سے کبھی آمنے سامنے نہیں ہونا چاہتی. وہ شخص جس نے میری محبت کو ایک دھوکہ سمجھا، جس نے مجھے دھوکہ دیا، اتنی بڑی سزا دی میرے چند الفاظ کی. وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی. اس کا درد الفاظ بن کر بہہ رہا تھا. اس وقت میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی محبت کے جال میں مجھے پھنسا کر اتنا بڑا دھوکہ دے گا. ارجمان کا دل اس کی حالت دیکھ کر بسیج گیا. اسے احساس ہوا کہ عریش کا غصہ دراصل اس کی تکلیف ہے. اس نے ہمت کر کے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما اور اس بار عریش نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا. شاید دکھ کی شدت میں اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی. آج کے بعد میں ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں. ارجمان نے نرمی سے اس کی آنکھیں صاف کی. کیونکہ آنسو صرف اپنوں کے لیے بہائے جاتے ہیں عریش. کسی غیر کے لیے آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو آپ کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں ہوتی. سلیمان اب تمہارے لیے غیر ہے، ایک اجنبی ہے جس کا تمہاری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں. عریش نے بھیگی پلکیں اٹھا کر پہلی بار ارجمان کو اتنے غور سے دیکھا. آج پہلی دفعہ اسے ارجمان ایک نیا شخص محسوس ہو رہا تھا، جس میں نہ وہ انا تھی اور نہ وہ روایتی غرور، نہ ہی وہ دبدبا جس سے وہ کانپتی تھی. آج اسے ارجمان پہلی دفعہ اپنی محبت میں کمزور مگر کردار میں مضبوط شخص محسوس ہوا تھا. لیکن وہ آپ کا بھائی ہے، عریش نے دھیمی آواز میں کہا.
وہ میرا بھائی ہے، لیکن اس وقت میری ترجیح میری بیوی ہے، جس کے وقار کو اس نے مجروح کیا ہے۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ ان کی زندگیاں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں عریج۔ اس گھر کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنا مضبوط بناؤں گا کہ تمہیں کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں تک کہ میری بھی نہیں۔ عریج خاموش رہی۔ اس کے دل میں جمی برف کی سل میں پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ ارشمان کا لہجہ اور اس کی باتیں اس کے دل کو چھو رہی تھی۔ دونوں کے درمیان موجود تناؤ کچھ کم ہونے لگا۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ ارشمان اٹھ کر کھڑا ہوا اور صوفے کی طرف بڑھا۔ تم آرام کرو، صبح تمہیں میرے ساتھ یونیورسٹی جانا ہے، داخلہ کنفرم کرنے کے لیے۔ عریج اسے صوفے پر لیٹتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اسی طرح غیر آرام دہ صوفے پر سو رہا تھا، صرف اس لیے کہ عریج کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ آپ کیسے اس صوفے پر سو سکتے ہیں؟ عریج کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ آج میں صوفے پر سو جاتی ہوں، آپ بیڈ پر سو جائیں۔ ارشمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے عادت ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم دونوں یہ بیڈ شیئر نہیں کر سکتے؟ عریج نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہ اس کی طرف سے صلح کی ایک خاموش پیشکش تھی۔ ارشمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے سنجیدگی برقرار رکھی۔ نہیں، ابھی نہیں، جب تک تم دل سے آمادہ نہیں ہوگی میں اس حد کو پار نہیں کروں گا۔ یہ بات کہتے ہی عریج کو شرمندگی اور اطمینان دونوں محسوس ہوئے۔ وہ اپنا تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے لیٹ گئی، جبکہ ارشمان نے لائٹ آف کر دی اور ہلکا سا مسکرایا۔ اسے لگا اس کی محنت رائگاں نہیں جا رہی۔ عریج کا دل نرم پڑ رہا تھا۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرے۔ عریج نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ ارشمان روز اسے خود ڈراپ کرتا اور پک کرتا۔ راستے میں ان کے درمیان اب چھوٹی موٹی باتیں ہونے لگی تھی۔ عریج کا ڈر اب ختم اور احترام میں بدل رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ارشمان کس طرح اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا اور یونیورسٹی کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے عریج نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا تھا۔ ایک شام جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ آتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب ارشمان شام کو گھر آیا تو کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ اس نے دیکھا عریج کمبل اوڑھے لیٹی ہے اور کانپ رہی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ عریج کا جسم تپ رہا تھا، اسے تیز بخار تھا۔ عریج، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ارشمان پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کیا اور پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آیا۔ عریج نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ارشمان ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا، اسے دوائی دیتا اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتا۔ عریج کی تکلیف دیکھ کر ارشمان کو اپنی تکلیف بھول گئی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ عریج کا سارا درد اپنے اوپر لے لے۔ یہی وہ رات تھی جب ارشمان کی خاموش محبت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، اور شاید یہی وہ رات تھی جو ان کے رشتے میں حائل آخری دیوار کو گرانے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا اور کمرے میں ایک مقدس سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی میں عریج کا چہرہ کسی معصوم بچے جیسا لگ رہا تھا جو کسی طویل خوف کے بعد پناہ پا چکا ہو۔ ارشمان شاہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی کروٹ لیٹا ہوا تھا، اس کی نظریں مسلسل عریج کے چہرے پر جمی تھیں۔ عریج کا سر اس کے بازو پر تھا اور اس کا ہاتھ ارشمان کی قمیض کی آستینوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے کوئی ڈر ہو کہ یہ سہارا کہیں چھن نہ جائے۔ ارشمان نے ہلکی سی جنبش کی تو عریج کے ماتھے پر شکن آئی۔ وہ فوراً سے ساکت ہو گیا، مبادا اس کی نیند میں خلل پڑے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب عریج کی آنکھ کھلی تو اسے سر کے نیچے تکیے کے بجائے کچھ سخت مگر گرم احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے ارشمان کا چہرہ تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، لیکن اس کا بازو ابھی بھی عریج کے سر کے نیچے دبا ہوا تھا۔ عریج ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اسے رات کے واقعات یاد آنے لگے، تیز بخار، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں، دوائی اور وہ مسلسل تسلی دیتی ہوئی آواز۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ساری رات ارشمان کے بازو پر سوئی رہی اور اس شخص نے اپنا ہاتھ تک نہیں ہلایا تھا۔ اس کی آہٹ سے ارشمان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی سرخی مائل آنکھیں کھولی اور فوراً عریج کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بخار اترا یا نہیں؟ عریج اس کی فکر دیکھ کر کچھ پل کے لیے گنگ رہ گئی۔ بخار تو اتر گیا، لیکن آپ ساری رات ایسے ہی لیٹے رہے؟ ارشمان نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ہو جانے والا ہاتھ بازو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، کیونکہ تم سکون سے سو رہی تھی اور میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عریج کی نظریں اس کے بازو پر جم گئی۔ آپ کا بازو تھک گیا ہوگا نا؟ یہ تو بالکل سن ہو گیا، آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ ارشمان نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بہت نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ بازو تمہارا سہارا بنے۔ عریج، اور سہارا بننے میں
थकावट नहीं होती बल्कि सुकून मिलता है। तुम्हारी तकलीफ के सामने मेरे बाजू के सुन होने की क्या हैसियत है। अरीज के दिल पर इस जुमले ने गहरा असर छोड़ा। वो शख्स जिसे वो पत्थर समझती थी उसके लिए मोम से ज्यादा नर्म साबित हो रहा था। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्यों करते हैं आप इतना सब कुछ? मैंने तो आपको कभी सीधे मुंह बुलाया भी नहीं, हमेशा बदतमीजी की, नफरत की, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अब मेरी मोहब्बत भी। नफरत को मोहब्बत से ही जीता जा सकता है और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अरीज ने नजरें झुका ली। मुझे माफ कर दें अर्शमान, मैं बहुत गलत थी आपके बारे में। मुझे लगता था सब मर्द एक जैसे होते हैं, सलमान की तरह मतलब परस्त और सालिम, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग है। अर्शमान ने उसका हाथ थाम लिया। मर्द सब एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्द औरत को पैर की जूती समझते हैं और कुछ उसे सर का ताज। मैं तुम्हें ताज बनाना चाहता हूँ, जूती नहीं। अरीज ने पहली बार अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। आज सच में मालूम हुआ कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वो नहीं जो सुलेमान ने की थी, मोहब्बत तो वो है जो आप निभा रहे हैं, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। अर्शमान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। चलो शुक्र है डॉक्टर साहबा ने कुछ तो तशखीस की। अब उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता यहीं मंगवा रहा हूँ। आज तुम्हें यूनिवर्सिटी से छुट्टी करनी चाहिए ताकि मुकम्मल आराम कर सको। नहीं, मैं ठीक हूँ, यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा, मेरा एक बहुत अहम लेक्चर है। अरीज ने जिद की। ठीक है, लेकिन वादा करो कि ज्यादा थकाओगी नहीं खुद को। नाश्ते के दौरान फिजा बहुत खुशगवार थी। वो अजनबियत और खौफ की दीवार जो दोनों के दरमियान खड़ी थी वो रात की सेक कुर्बानी ने गिरा दी थी। अरीज अर्शमान को चोरी चोरी देख रही थी। उसकी संजीदा शख्सियत में उसे अब एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था। यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में अरीज कुछ सोच सोच कर परेशान हो गई। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? वो अर्शमान ने ड्राइविंग करते हुए उसकी तरफ देखा। वहां सबको पता है कि मेरा निकाह सुलेमान से हुआ था। अब सब सवाल करेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, मैं कैसे सबका सामना करूंगी? अर्शमान ने गाड़ी साइड पर रोक दी। उसने अरीज की तरफ रुख किया और इंतहाई संजीदगी से बोला, अरीज मेरी तरफ देखो। अरीज ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं कोई चोरी की है। तुम अर्शमान शाह की बीवी हो और अर्शमान शाह की बीवी किसी के सवालों से नहीं डरते। अगर किसी ने एक लफ्ज़ भी कहा तो उसे जवाब मैं दूंगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। याद रखना, सर झुकाकर वो चलते हैं जिनके ज़मीर पर बोझ होता है। तुम तो मेरा फ़ख्र हो। अरीज को लगा जैसे उसके अंदर एक नई ताकत भर गई हो। आप साथ हैं तो मुझे किसी का डर नहीं। मैं हमेशा साथ हूँ, साए की तरह। अगले चंद दिन अरीज के लिए बहुत मुख्तलिफ थे। वो घर में अब सहमी हुई नहीं रहती थी, बल्कि अर्शमान के साथ छोटी छोटी बातों में हिस्सा लेती थी। ताई जान और चचा जान भी घर का माहौल बदलता देखकर मुतमईन थे। अर्शमान की कोशिशें रंग ला रही थी। एक शाम जब अर्शमान घर आया तो अरीज लाउंज में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। अर्शमान को देखते ही उसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। ये वो तब्दीली थी जिसका अर्शमान मुंतजिर था। अस्सलाम वालेकुम, आज जल्दी आ गए आप? अरीज ने किताब बंद करते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम। सोचा अपनी बेगम के साथ चाय पी जाए, क्या ख्याल है? अर्शमान ने सोफे पर बैठते हुए टाई की नॉट ढीली की। बिल्कुल, मैं अभी बनाती हूँ। अरीज उठने लगी तो अर्शमान ने उसे रोक दिया। अरे बैठो, आज चाय मैं बनाऊंगा। आप? अरीज हैरत से हंसी। अर्शमान शाह किचन में जाएंगे? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्यों, शौहर बीवी के लिए चाय नहीं बना सकता क्या? वैसे भी मुझे अपनी बनाई हुई चाय पर ज्यादा एतबार है, अर्शमान ने आंख दबाते हुए कहा। अरीज उसकी इस शोखी पर खिलखिलाकर हंसती। अर्शमान उसे हंसता देखकर वहीं रुक गया। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है अरीज, इसे कभी खोना मत। सुलेमान ने तुम्हारे चेहरे से ही मुस्कुराहट छीन ली थी, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब ये मुस्कुराहट हमेशा तुम्हारे लबों पर रहेगी। अरीज की हंसी मध्यम पड़ गई, लेकिन इस बार उदासी की वजह से नहीं, बल्कि एहसास तशक्कुर से। आपने मुझे दोबारा जीना सिखा दिया है अर्शमान। सुलेमान के जाने के बाद मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं अंधेरों में खो गई हूँ, लेकिन आपने मेरा हाथ थाम कर मुझे रोशनी दिखाई। जिंदगी कभी किसी के जाने से खत्म नहीं होती अरीज। बाज़ औक़ात कुछ लोग हमारी जिंदगी से इसलिए निकल जाते हैं ताकि बेहतर लोग हमारी जिंदगी में आ सकें। सुलेमान तुम्हारे काबिल नहीं था, वो कांच था और तुम हीरा। किचन में चाय बनाते हुए दोनों के दरमियान बातें होती रही। अरीज ने महसूस किया कि अर्शमान वो सख्त गिर इंसान नहीं है जिसे वो समझती थी, बल्कि वो तो इंतहाई खुश मिजाज और ख्याल रखने वाला शख्स है। रात के खाने के बाद वो दोनों छत पर वॉक कर रहे थे। चांद पूरी आबोताम से चमक रहा था। आपको पता है अर्शमान, मुझे बचपन में आपसे बहुत डर लगता था। अरीज ने फिजा के सुकूत को तोड़ा। जानता हूँ, मुझे देखते ही तुम छुप जाती थी,
مجھے لگتا تھا شاید میری شکل پر لکھا ہے کہ میں بچوں کو کھا جاتا ہوں۔ ارجمان نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں وہ بات نہیں ہے، آپ کی شخصیت میں ایک ایسا روپ تھا جو مجھے خوفزدہ کرتا تھا، لیکن آپ مجھے اس روپ میں اپنی حفاظت نظر آتی ہے۔ ارجمان ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور عریش کو دیکھا۔ ڈر ختم ہو گیا ہے تو کیا آپ محبت کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ عریش کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے نظریں نہیں چرائیں بلکہ ارجمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ گنجائش تو تب نکلتی ہے جب جگہ خالی ہو، میرا دل تو اب بھر چکا ہے۔ ارجمان کے چہرے کا رنگ پل بھر کے لیے بدلا۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی سلیمان؟ عریش نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں سلیمان نہیں، ارجمان، میرا دل آپ کی عزت، آپ کے خلوص اور آپ کی دی ہوئی محبت سے بھر چکا ہے۔ سلیمان تو ایک برا خواب تھا جو صبح ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ تو ارجمان نے سکون کا سانس لیا۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا، مجھے لگا میری ساری محنت ضائع گئی۔ محنت ضائع نہیں جاتی جب نیت صاف ہو۔ آپ نے میرا دل جیتنے کے لیے جو صبر کیا ہے اس کا پھل تو آپ کو ملنا ہی چاہیے۔ تو کیا میں سمجھوں کہ برف پگھل چکی ہے؟ برف تو کب کی پگھل گئی ارجمان صاحب، اب تو بس بہنے کا انتظار ہے، عریش نے شرارت سے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ارجمان اس کے پیچھے مسکراتا ہوا آیا۔ کمرے میں آ کر عریش صوفے کی طرف پڑھنے لگی جہاں ارجمان کا بستر لگا ہوا تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور اسے بیڈ پر رکھ دیا۔ ارجمان دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ صوفہ بہت سخت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو آرام دہ بستر کی ضرورت ہے، عریش نے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ اور تم کہاں سو گی؟ میں وہیں سوؤں گی جہاں ایک بیوی کو ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے پہلو میں۔ یہ کہتے ہوئے عریش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارجمان نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے تھامے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا تھا جب تک تم دل سے نہیں چاہو گی، میں دل سے چاہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے دل کی عدالت میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سے بہتر جیون ساتھی مجھے نہیں مل سکتا۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جو شاید میں خود بھی خود کو نہ دے پاتی۔ ارجمان نے اسے گلے لگا لیا۔ ایک انتہائی جذباتی لمحہ تھا۔ دو ٹوٹے ہوئے دل جڑ چکے تھے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ شکریہ عریش، مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے بکھرنے سے بچا لیا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ عریش بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب ارجمان فریش ہو کر کمرے میں آیا اور خاموشی سے آ کر اس کی برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی عریش کا دل معمول سے زیادہ زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ارجمان نے کروٹ بدلی اور گہری نظروں سے عریش کے چہرے کا طواف کیا۔ تمہیں اس رشتے کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے بہت وقت دیا عریش۔ ارجمان کی آواز مدھم لیکن فیصلہ کن تھی۔ میں نے تمہاری خاموشی، تمہارے خوف اور تمہارے ماضی کا احترام کیا، لیکن اب میں اس کا فیصلہ چاہتا ہوں۔ عریش نے دھیرے سے رخ موڑا اور ارجمان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھیں۔ فیصلہ تو ہو چکا ارجمان، عریش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ ہے؟ ارجمان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فیصلہ یہ ہے کہ محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ عریش کی آواز میں یقین کی کھنک تھی۔ اور آپ کی محبت سچ میں جیت چکی ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ آپ سے بہتر شخص مجھے نہیں مل سکتا۔ ارجمان، آپ میری زندگی بن چکے ہیں۔ یہ اعتراف سنتے ہی ارجمان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری تھی جیسے مہینوں کا صبر اور سکون پنہا تھا۔ ارجمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا عریش، وعدہ کرتا ہوں تم سے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، صرف تمہارا بن کر رہوں گا۔ ارجمان کا یہ والہانہ اظہار محبت اور آنکھوں میں موجود چمک دیکھ کر عریش کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ارجمان نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر چہرہ اوپر کیا۔ واو، تم تو بہت بلش کرنے لگی ہو، ارجمان نے شرارت سے کہا تو عریش نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اور میں تو آپ کو بہت سڑیل اور کھڑوس سمجھتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک ہیں۔ ارجمان ہنس پڑا۔ اچھا، ابھی تو تم نے میرا رومانس دیکھا ہی کہاں ہے؟ یہ کہتے اس نے عریش کا بازو کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا۔ فاصلے سمٹ گئے۔ اس سے محبت کی ابتدا ہوئی ہے، اب دیکھنا انتہا کیسی ہوتی ہے۔ ارجمان نے جھک کر نرمی سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ محض ایک لمس نہیں تھا بلکہ تحفظ کا ایک ایسا وعدہ تھا جو محبت کی ایک مہر تھی۔ عریش نے آنکھیں موند لی۔ کمرے کی فضا میں محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ آج ان دونوں کے درمیان موجود ہر دیوار گر چکی تھی۔ دوسری جانب شہر کے دوسرے کونے میں سلیمان شاہ کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، ایک کلاس فیلو علیزے سے
جو انتہائی آزاد خیال اور لڑاکا مزاج تھے۔ سلیمان، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ڈنر باہر کرنا ہے، تم پھر گھر کا کھانا لے آئے۔ علیزے نے پلیٹ زور سے میز پر پٹخ دی۔ علیزے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز آج گھر پر کھا لو۔ سلیمان نے سر پکڑتے ہوئے کہا، وہ تھک چکا تھا روز کے جھگڑوں سے۔ تمہاری طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، تم ایک بورنگ انسان ہو۔ علیزے نے چیخ کر کہا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کی۔ نہ پیسہ ہے نہ کلاس ہے، بس ہر وقت منہ لٹکائے رہتے ہو۔ سلیمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے آج شدت سے عریش کی یاد آئی، وہ معصوم لڑکی جس کی ایک آواز پر لبیک کہتی تھی، جس نے اس کی خاطر اپنی ذات مٹا دی تھی، اور اس نے بدلے میں اسے کیا دیا تھا؟ ذلت۔ یہ مکافات عمل ہے۔ سلیمان بڑبڑایا، میں نے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر کو چنا، نکلو میرے کمرے سے۔ علیزے کی چیخنے سے چونکا دیا، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر گھن آتی ہے۔ سلیمان ذلیل ہو کر وہاں سے اٹھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ چند دن بعد شاہ منزل کے لان میں ارشمان اور عریج چہل قدمی کر رہے تھے جب گیٹ پر ایک گاڑی رکی۔ سلیمان شاہ گاڑی سے اترا۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور وہ شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ ارشمان اسے دیکھ کر غصے سے آگے بڑھنے لگا تو عریج نے اس کا ہاتھ دبا کر روک دیا۔ رکیے ارشمان، اسے میرے پاس آنے دے۔ سلیمان سر جھکائے قریب آیا۔ اس کی نظریں عریج سے نہیں مل رہی تھی۔ عریج، اس کی آواز بھر آ گئی، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں بھٹک گیا تھا۔ علیزے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، اپنے گھر، اپنے لوگوں کے پاس۔ عریج کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ آپ کو اب معافی یاد آ رہی ہے سلیمان صاحب، جب آپ کا اپنا تماشا بنا؟ میں جانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سلیمان رو پڑا۔ ارشمان کے جبڑے بھیج گئے، لیکن وہ عریج کے فیصلے کا منتظر رہا۔ عریج نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کیا سلیمان۔ عریج کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ اس لیے نہیں کہ آپ اس کے قابل ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے دل میں آپ کی نفرت کا بوجھ لے کر نہیں چلنا چاہتی ہوں۔ جاؤ، میں نے اللہ کے واسطے تمہیں معاف کیا۔ سلیمان کی آنکھوں میں امید جاگی، تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیا میں؟ ہرگز نہیں۔ عریج نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھول گئی ہوں۔ جس دہلیز پر آپ نے میری تذلیل کی تھی، وہ دہلیز اب آپ کے لیے حرام ہے۔ سلیمان ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کو اس گھر میں اور ہماری زندگی میں واپس آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ گھر اب ارشمان شاہ اور اس کی بیوی کا ہے، یہاں کسی دھوکے باز کی جگہ نہیں ہے۔ جاؤ سلیمان، اور اپنی سزا خود کاٹو۔ سلیمان نے بے بسی سے ارشمان کی طرف دیکھا، مگر وہاں بھی صرف نفرت تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ واپسی کے سارے راستے اب مسدود ہو چکے ہیں۔ وہ سر جھکائے روتا ہوا الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے فخر سے عریج کی طرف دیکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے عریج، آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عریج نے مسکرا کر ارشمان کا بازو تھام لیا۔ یہ سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی ارشمان، کیونکہ اب آپ میرا مان ہے، میرا سائبان ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دیے۔ ماضی کا سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور مستقبل روشن تھا۔